Call is now taking. Call is now being recorded. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين یا رب العالمین۔ چلیں جی، پہلے آپ لوگوں کے ساتھ اسکرین شیئر کرتے ہیں، اور ایز یوزول میں نے اپنا وائٹ بورڈ پریپیئر نہیں کیا، ایک سیکنڈ دیں مجھے۔ ہاں جی، چلیں اب اسکرین شیئر کرتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ۔ اوکے جی، چلیں تو ہم پڑھ رہے ہیں جملہ اسمیہ، ٹھیک ہے؟ جملہ اسمیہ جس کے دو امپورٹنٹ پارٹس ہوتے ہیں، جلدی جلدی بتاتے جائیے پھر آگے بڑھیں گے۔ پہلا خبر مبتدا اور دوسرا خبر، ٹھیک ہے؟ چلیں ماشاءاللہ۔ مبتدا کیا ہوتا ہے، معرفہ یا نکرہ؟ معرفہ معرفہ۔ اور خبر نکرہ نکرہ، ٹھیک ہے؟ اچھا، اس کے علاوہ جو مبتدا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے، مجرور ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور خبر مرفوع خبر بھی مرفوع ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ امپورٹنٹ چیزیں اگر ہمیں پتہ چل جائیں، صرف ان مطلب یہ جو دو پارٹس ہیں نا، مبتدا اور خبر، اور ان کے بارے میں پتہ چل جائے کہ مبتدا معرفہ مرفوع ہوتا ہے، خبر مرفوع اور نکرہ ہوتی ہے، تو ہم انشاءاللہ سینٹنسز بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ۔ اچھا، اب ہم نے جب معرفہ کی اقسام پڑھی تھی، ہم نے 5 اقسام پڑھی تھی، ٹھیک ہے؟ ہم نے کتنے سے جملہ اسمیہ بنا لیا؟ ایک تو علم سے، اور دوسرا نام سے، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ بتائیں کہ ہم نے جتنے بھی معرفہ پڑھے تھے، اگر ہم انہیں مبتدا کی جگہ پر رکھتے جائیں تو کیا ہمارا جملہ اسمیہ بنتا جائے گا؟ بنتا جائے گا، ہے نا؟ تو آج ہاں، تو ہم نے علم سے دیکھ لیا، ال سے دیکھ لیا۔ علم میں ہم نے کہا کہ زینب بیٹھی ہے، ٹھیک ہے؟ ہم نے علم میں بنایا زینب بیٹھی ہے، تو کیا بنایا اس کو ہم نے عربی میں؟ یہ تن تو سنائی دے دیا مجھے، تن سے پہلے کیا بولا؟ صحیح سے بولے گا یہ؟ جالستن، ویری گڈ، زینب جالستن۔ اچھا، اگر میں نے کہا کہ زید بیٹھا ہے؟ زید جالس، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب یہ زید جالسن یا زینب جالستن میں یہ بتائیں مجھے کہ یہ بیٹھا ہے، بیٹھی ہے، یہ ہے کہاں سے آیا؟ معرفہ اور نکرہ کے کمبینیشن سے، معرفہ اور نکرہ کے کمبینیشن سے جب مبتدا اور خبر ملے تو مل کے کیا بنا؟ سینٹنس بنا، اور سینٹنس جب مکمل ہوتا ہے تو وہاں پہ ہے جو ہے وہ لگتا ہی ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، ہم نے اس میں جب علم پڑھا تھا، ٹھیک ہے، تو ہم نے یہ چیز پڑھی، ہم نے دو بھی پڑھے تھے علم میں، جیسے اگر مجھے بات کرنی ہے زینب اور مریم کی، کہ وہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ شاہین آپ بتائیں، زینب اور مریم بیٹھے ہیں۔ زینب و مریم جالستان، اوکے، اور اگر مجھے کہنا ہے کہ زید اور حامد بیٹھے ہیں؟ زید و خالد جالسان۔ اچھا، کسی کا پیارا پیارا سا بچہ جو ہے وہ رو رہا ہے، مائک میوٹ کر لیں کائنڈلی، ٹھیک ہے؟ اوکے، ٹھیک ہے، تو ہم نے اس طرح سے علم یوز کیا، اور ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ جالستانی آ گیا، جالسانی آ گیا ہے، اور اگر ہم نے 3 استعمال کرنے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے زید ہے، حامد ہے،
اور اکبر ہے. ٹھیک ہے, زید ہے, حامد ہے اور اکبر ہے. کون بتائے گا مجھے؟ میں آپ لوگوں کے نام ایک سیکنڈ دیکھوں. رفت آپ بتائیں. زید ہے, حامد ہے اور اکبر ہے, تینوں بیٹھے ہیں. زید, حامد اور اکبر تینوں بیٹھے ہیں. جی رفت. زید وحامد وأكبر جالسون. زید و حامد و اکبر جالسون. ویری گڈ, ماشاء اللہ. انہوں نے غیر منصرف کا بھی خیال رکھا کیونکہ اکبرن نہیں ہوگا. ویری گڈ, ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, تو یہ ہم نے علم میں پڑھا. پھر ہم گئے ال کی طرف. ٹھیک ہے, جب ہم نے ال پڑھا تو ہم نے اس میں کیا پڑھا کہ جب ال لگتا ہے, اب ہمیں کہنا ہے کہ دروازہ کھلا ہے نا. اب دروازہ کھلا ہے کہ کا دروازہ ہوتا ہے باب, لیکن ہم باب استعمال نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ پہلے ہمیں باب کو معرفہ بنانا ہوگا. ٹھیک ہے, معرفہ نہیں ہوگا تو وہ ہمارا مبتدا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, تو اب یہاں پر ہم اسے مبتدا بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ معرفہ بنانا ہوگا. اور معرفہ بنانے کے لیے ہمیں یہاں پہ ال لگانا ہوگا, تو یہ ہو جائے گا الباب. ٹھیک ہے, اگر میں کہنا چاہتی ہوں دروازہ کھلا ہے شبینہ, شبینہ قادر, جلدی جلدی, پھر نیکسٹ شروع کریں گے. شائستہ بانو. الباب مفتوح. الباب مفتوح. اچھا فضیلہ, شوکت, انہوں نے بابن کیوں نہیں کہا, البابو کیوں کہا؟ کیونکہ میں یہ بتاؤں معرفہ ابھی؟ ہے. میں نام لے رہی ہوں نا بیٹا. کیونکہ یہ معرفہ ہے ابھی. ہاں, تو معرفہ ہے تو معرفہ تو زید بھی ہے. سوچا, البابو صحیح کہا انہوں نے, میں وجہ پوچھ رہی ہوں. کیونکہ یہ غیر منصرف ہے. چلے ابھی دوسرا سنیے, کس نے کہا تھا میں بتاؤں؟ جی آپ ہی, میں نے کہا تھا. بابی میں کا سوری, نام, میں کا نام. آپ ہی. عثما, یہ ال لگا ہوا نا, تو اس لیے ال جو ہے وہ تنوین کو پسند نہیں کر رہا, تو یہ البابو ہوگا اس لیے. جی ٹھیک ہے, جواب بالکل ٹو دا پوائنٹ ہونا چاہیے, صحیح ہونا چاہیے. ٹھیک ہے بیٹا, سمجھ گئے. ال اور تنوین ایک ساتھ نہیں آتے. اگر ہم اسے الباب کر دیں گے تو البابن نہیں ہو سکتا, یہ البابو ہوگا. ٹھیک ہے, ال کے ساتھ کبھی بھی تنوین نہیں آتی. ٹھیک ہے, تو البابو ہوگا. اور مفتوحن کیوں ہوگا؟ کیونکہ مذکر کے ساتھ مذکر ہی آتا ہے. ٹھیک ہے, اگر یہ باب نہ ہو کر یہ باب نہ ہو کر اگر یہ ہوتا نافذہ ہوتا. ٹھیک ہے, نافذہ. ٹھیک ہے, کھڑکی کے لیے کہتے ہیں. اچھا مجھے منیزہ آپ بتائیے. اچھا نسیم, مائک میوٹ کیجئے پلیز. منیزہ مجھے بتائیے, اگر میں کہنا چاہتی ہوں کھڑکی کھلی ہے تو کیا کہوں گی منیزہ؟ کھڑکی کے لیے النافذہ. کھلی کا کھلی مجھے ہے. اس کا وہ نہیں آ رہا میننگ. اچھا چلیں, ابھی دوسرے کو سنیے گا, ویٹ کیجئے گا. ارم عادل, کھڑکی کھلی ہے. النافذۃ مفتوحۃ. ویری گڈ, النافذۃ. ٹھیک ہے, یہاں پہ کیا لگے گا؟ ایک پیش لگے گا ال کی وجہ سے, اور مفتوحۃن. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ مؤنث ہے. اتنا سب کو اچھے سے کلیئر ہو گیا الحمدللہ. ٹھیک ہے, اچھا یہاں پر اچھا مجھے کسی نے کچھ میسج کیا ہے. ٹھیک ہے, تو مجھے بتا دیں اگر یہاں پہ اویلیبل ہیں اور میسج مجھے یہاں کر سکتے ہیں تو. یار رک جائیں, میں دیکھوں, ایک منٹ.
اوکے جی، اب ہم نے یہاں تک یہ تمام چیزیں دیکھ لی، ٹھیک ہے. اب ہم انشاءاللہ آج ایک نئی چیز دیکھیں گے، ٹھیک ہے، اور اس میں ایک بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے وہ بھی کلیئر کریں گے. بہت ساری چیزیں انشاءاللہ نئی نئی سیکھتے جائیں گے. ہم نے علم دیکھ لیا، ہم نے معرف باللام دیکھا. ایک اور معرفہ کی قسم ہوتی ہے جسے ہم بولتے ہیں اسم الاشارہ. اسم الاشارہ، ٹھیک ہے. اب بتائیں اسم الاشارہ میں ہم نے کچھ یاد ہے کیا پڑھا تھا؟ زادی کا تلکا لگتا ہے. ذالک تلکا ہے نا، اشارہ کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ ہم نے پڑھا تھا، لیکن ابھی ہم نے اسم الاشارہ کو اچھے سے تو پڑھا نہیں، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ آج پہلے ہم اسم الاشارہ کو پڑھیں گے، اور اسم الاشارہ کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ پھر ہم اسے مبتدا کی جگہ پہ رکھنا سیکھیں گے انشاءاللہ. یہاں پر اگر میں کہنا چاہوں کہ یہ لڑکی، یا میں کہنا چاہوں یہ لڑکا، دونوں کے لیے ہم نے یہ استعمال کیا، ٹھیک ہے. اب اس سے پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ مذکر کے لیے ہم بول رہے ہیں یا مؤنث کے لیے، ہے نا. اسی طرح سے اگر میں کہوں یہ لڑکیاں، ٹھیک ہے، یا وہ لڑکیاں، وہ لڑکے، ٹھیک ہے، وہ لڑکا، تو اب یہاں پہ یہ وہ، اس سے کیا ہم نے اردو میں مذکر مؤنث یا دور پاس کو نہیں، دور اور پاس تو ہوتا ہے یہ اور وہ، لیکن کیا ہم سنگولر پلورل اور مذکر مؤنث سمجھ پائے اس سے؟ نہیں سمجھ سکتے، ہے نا، نہیں سمجھ سکتے. اچھا، اسی طرح سے انگلش میں ہم دس یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے. دس از اے گرل، دس از اے بوائے. اب یہاں پہ کیا ہم جینڈر کو ڈیفائن کر پائے دس سے؟ دس از اے گرل، دس از اے بوائے، نہیں کر پائے، ہے نا. لیکن ہم سنگولر پلورل کر لیتے ہیں. اگر ہم نے کہا دیز، تو ہم کہیں گے دیز آر گرلز، دیز آر بوائز. اب اس دیز سے کیا ہوا؟ ہم نے یہ تو سمجھ لیا کہ ایک سے زیادہ ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح دور کے لیے ہم نے دیٹ یوز کیا، دیٹ، دوز. لیکن یہاں پر دس، دیز، دیٹ، دوز سے ہم نے سنگولر پلورل فائنڈ آؤٹ کیا، لیکن مذکر مؤنث نہیں فائنڈ آؤٹ ہوا. تو یہاں پہ بھی کچھ کمیاں ہو گئی. لیکن عربی زبان اتنی کلیئر زبان ہے، ٹھیک ہے، اتنی کلیئر زبان ہے کہ یہاں پر آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے ہم مذکر کی بات کر رہے ہیں، ہم مؤنث کی بات کر رہے ہیں، ہم مثنیٰ کی بات کر رہے ہیں، ہم واحد کی بات کر رہے ہیں، ہم جمع کی بات کر رہے ہیں، ہم تمام چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آج انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہم اشارہ کریں گے سنگولر کے لیے، کس طرح اشارہ کریں گے پلورل کے لیے، کس طرح اشارہ کریں گے مذکر کے لیے، کس طرح اشارہ کریں گے مؤنث کے لیے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ اشارہ ہمیں یہ تو معلوم ہے کہ قریب کے لیے ہوتا ہے اور دور کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ہم نے اردو میں بھی دیکھا، انگلش میں بھی دیکھا، قریب کے لیے بھی ہوتا ہے، دور کے لیے بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو ہمارا ایک ہوگا قریب کے لیے، ٹھیک ہے، اور ایک ہوگا بعید کے لیے. بعید یعنی دور، ٹھیک ہے. قریب کے لیے پڑھیں گے اور بعید کے لیے پڑھیں گے، مذکر پڑھیں گے اور مؤنث پڑھیں گے. اچھا، ہم پڑھ رہے ہیں لسان القرآن. کیا مطلب ہوتا ہے لسان القرآن کا؟ قرآن کی زبان. قرآن کی زبان. قرآن کی زبان. تو ہم زیادہ تر کن چیزوں کو پڑھیں گے؟ جو قرآن میں ڈسکس ہوئی ہے یا نارملی بول چال میں جو استعمال ہوتی ہے؟ قرآن میں دقت ہوئی ہے. قرآن. ماشاء اللہ. ہمارا فوکس کیا ہوگا کہ قرآن کی عربی ہم سمجھ سکیں، تاکہ جب قرآن کو پڑھیں تو ہمیں قرآن سمجھ میں آ جائے. تو قرآن میں یہ قریب اور بعید کے جو اشارے ہیں یہ مثنیٰ بہت کم استعمال ہوئے، کچھ تو بالکل نہ کے برابر ہی ہوئے، ٹھیک ہے. تو ہمارا جو فوکس ہوگا وہ واحد اور جمع پہ ہوگا، ٹھیک ہے. ہمارا فوکس کس پر ہوگا؟ واحد پر اور جمع پہ. مثنیٰ آپ کو بتا دیے جائیں گے
کہ کیا ہوتے ہیں، لیکن ہمارا جو فوکس رہے گا وہ مین ہوگا واحد اور جمع پہ. ہم اسی سے پریکٹس کریں گے، اسی سے سینٹینسز بنائیں گے، لیکن مثنیٰ ہم پڑھ لیں گے ایک بار انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو ہم سب سے پہلے واحد اور جمع دیکھیں گے، مذکر کا بھی اور مؤنث کا بھی. ٹھیک ہے، ہم پہلے قریب کر لیتے ہیں، بعید ہم کریں گے ابھی اس کے بعد. ٹھیک ہے، قریب. اب قریب میں ہم ایک ہوگا ہمارا مذکر، ٹھیک ہے، اور ایک ہوگا ہمارا مؤنث. ٹھیک ہے، ایک ہوگا مذکر اور ایک ہوگا مؤنث. اچھا، اب ہم یہ کہنا چاہتے ہیں واحد کے لیے، ٹھیک ہے، اور ابھی ہم قریب کی بات کر رہے ہیں. واحد کے لیے ہم کہنا چاہ رہے ہیں مذکر کے لیے. ٹھیک ہے، یہ ہم نے اردو میں پڑھا نا، یہ انگلش میں پڑھا دس. اب ہم اسے عربی میں کیا کہیں گے؟ تو عربی میں اس کو کہتے ہیں حاضہ. حاضہ. کیا کہتے ہیں؟ حاضہ. حاضہ کیا ہوتا ہے؟ حاضہ واحد ہوتا ہے، مذکر ہوتا مذکر. ہے. واحد ہوتا ہے، مذکر ہوتا ہے، قریب کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مائک سب لوگ میوٹ کریں، مائکس میوٹ کر کے بولیں حاضہ واحد مذکر قریب. مائکس کو میوٹ رکھتے ہوئے بولیں گے، مائکس کو میوٹ رکھیں، پھر بولیں حاضہ واحد مذکر قریب. ٹھیک ہے، حاضہ واحد مذکر قریب. سب نے بولا میرے ساتھ؟ جی. چلیں ٹھیک ہے. تو مجھے افشر ریاض آپ بتائیں گی، جواب دیں گی؟ جی جی. جی، تو مجھے بتائیں حاضہ کون سا اشارہ ہے؟ حاضہ جو ہے وہ ہے واحد مذکر اور قریب کا اشارہ. ویری گڈ، ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، سب کو یاد ہو گیا. حاضہ جو ہے واحد ہے، مذکر ہے، قریب کا اشارہ ہے. تو پھر مؤنث کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں؟ مؤنث کا ہم دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، حاذہی. کیا استعمال کرتے ہیں؟ حاذہی. ٹھیک ہے، مائکس کو میوٹ رکھیں اور بولیں گے واحد مؤنث قریب، واحد مؤنث قریب، واحد مؤنث قریب، واحد مؤنث قریب. کیا ہے؟ حاذہی. حاذہی تو بلوایا ہی نہیں میں نے آپ لوگوں کو. حاذہی واحد مؤنث قریب. ٹھیک ہے، حاذہی واحد مؤنث قریب. ٹھیک ہے، ہم نے دو پڑھے، حاذہ مذکر کا ہے، حاذہی مؤنث کا ہے. روبیہ شبیر مجھے بتائیں مؤنث کا جو قریب کا اشارہ ہے وہ کیا ہے واحد کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، حاضہی پورا بولیں. واحد حاضہی کیا ہے؟ مؤنث، واحد مؤنث قریب کا. قریب. ٹھیک ہے، واحد مؤنث قریب کا ہے حاضہی. ٹھیک ہے، کشف نائب مجھے مذکر کا، مؤنث کا، دونوں کا، قریب کا، واحد کا اشارہ بتائیں. حاذہ واحد مذکر قریب، یہ آپ نے حاذہی دو واحد مؤنث قریب. آپ نے دو اس پہ یوز کر رہی ہیں کیا آپ کی آواز ایکو کر رہی تھی. آپ نے دو وہ یوز کر رکھے، موبائل یا کوئی لیپ ٹاپ، یا دو ہیں آپ کے پاس؟ چلیں کوئی بات نہیں. اچھا، حاضہ نہیں ہے، یہ ہا ہے، ہا. ٹھیک ہے، حاضہ، حاضہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اچھا چلیں ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، اچھا مجھے بتائیں اوکے، عظمیٰ فہمید جی دونوں ابھی مجھے ابھی. قریب کے اشارے بتائیں. حاضہ مذکر واحد قریب، حاذہی مؤنث قریب اور واحد. واحد کا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سارا یاد ہو گیا سب کو. ٹھیک ہے، حاضہ اور حاذہی، حاضہ اور حاذہی. حاضہ مذکر کے لیے، حاذہی مؤنث کے لیے، جس کو ہم بولتے ہیں دس. ٹھیک ہے، دس از اے گرل، دس از اے بوائے. ہم انگلش میں دونوں کے لیے دس استعمال کرتے ہیں، لیکن عربی زبان میں ہم حاضہ کے لیے ڈفرینٹ، مذکر کے لیے ڈفرینٹ اور مؤنث کے لیے ڈفرینٹ یوز کریں گے. ٹھیک ہے، یہ کیا ہو گیا؟ واحد ہو گیا. میں نے کہا مثنیٰ ہم بعد میں دیکھیں گے، پہلے اب جمع دیکھیں گے. یہاں پہ آپ کو ایک ریلیکسیشن ملتا ہے. ریلیکسیشن یہ ہے کہ دیز کے لیے، ٹھیک ہے، چاہے وہ مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، دونوں کے لیے ایک ہی ورڈ یوز ہوتا ہے.
دونوں کے لیے ایک ہی ورڈ یوز ہوتا ہے اور وہ ہے ہؤلائی. قرآن میں دیکھا ہے نا یہ لفظ ہؤلائی، یعنی مذکر کے لیے بھی مؤنث کے لیے بھی دونوں کے لیے استعمال ہوگا ہؤلائی. ٹھیک ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ قریب کے لیے، یعنی دیز کے لیے. ٹھیک ہے، ہؤلائی کیا ہوگا؟ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے سیم ہوگا. تو ہؤلائی کیا ہے؟ جمع ہے، مذکر مؤنث دونوں کے لیے قریب کا اشارہ. ہؤلائی جمع مذکر مؤنث قریب. ہؤلائی جمع مذکر مؤنث قریب. ٹھیک ہے، تو ھذا کیا ہے؟ واحد مذکر قریب. ھذہ کیا ہے؟ واحد مؤنث قریب. ہؤلائی کیا ہے؟ جمع مذکر مؤنث قریب. اب یہ تینوں چیز مجھے فوزیہ جاوید آپ بتائیں. ھذا مذکر واحد اور قریب ہے. ھذہ مؤنث واحد اور قریب ہے. ہؤلائی مذکر اور جمع اور قریب ہے. ہؤلائی مؤنث جمع اور قریب ہے. ہؤلائی کے لیے کیا کہا آپ نے؟ جمع آگے اور قریب قریب کا اشارہ ہے. کس کے لیے؟ مذکر کے لیے مؤنث کے لیے؟ اور مذکر کے لیے بھی اور مؤنث کے لیے بھی. دونوں کے لیے نا. ٹھیک ہے، کلیئر ہوا سب کو؟ سب کو کلیئر ہے؟ یاد بھی ہو گیا ہوگا. جی ٹھیک ہے، الحمدللہ. ھذا ھذہ ھؤلائی، ھذا ھذہ ھؤلائی. ٹھیک ہے، اور یہ والا ہا یوز کرنا ہے، ہا نہیں کرنا. ٹھیک ہے، ھذا ھذہ ھؤلائی. قریب یاد ہو گئے. اب بعید کی طرف چلیں. جی. چلیں اب ہم جاتے ہیں بعید کی طرف. ٹھیک ہے، بعید جس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں وہ ہے نا دیٹ، دوز، یہ سب ہم یوز کرتے ہیں بعید میں. ٹھیک ہے، اشارے کے لیے. اب یہاں پر بھی ہم دیکھیں گے مذکر کا اور یہاں پر ہم دیکھیں گے مؤنث کا. ٹھیک ہے، کیونکہ مذکر کا بھی ہوگا اور مؤنث کا بھی ہوگا. ٹھیک ہے، اگر میں کہنا چاہتی ہوں وہ، ٹھیک ہے دیٹ، تو میں استعمال کروں گی ذالکا. کیا استعمال کروں گی؟ ذالکا. تو ذالکا کیا ہے؟ ذالکا واحد ہے، مذکر ہے، بعید ہے. ذالکا واحد ہے، مذکر ہے، بعید ہے. ٹھیک ہے، مائک میوٹ رکھیں گے، 5 بار بولیں گے میرے ساتھ. ذالکا واحد مذکر بعید. ذالکا واحد مذکر بعید. ذالکا واحد مذکر بعید. ٹھیک ہے، ذالکا واحد مذکر بعید. ٹھیک ہے، اب یہ تو ہو گیا وہ کے لیے. ٹھیک ہے، یعنی مذکر، یعنی وہ لڑکا. لیکن اگر میں کہنا چاہتی ہوں وہ لڑکی، لیکن ہمارے پاس انگلش میں اور اردو میں اس کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے، لیکن عربی زبان میں تو ہوگا. ٹھیک ہے، تو عربی زبان میں مؤنث کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تلکا. تلکا لفظ ہم شاید تیسرا پارہ، دوسرا سیقول، تیسرا پارہ کھولتے ہیں تو یہ ہمیں لفظ ملتا ہے. ٹھیک کہہ رہی ہوں نا؟ جی آپ ہی. تلکا تلک الرسل. ٹھیک ہے، تو یہ وہی تلکا ہے. ٹھیک ہے، تلکا کیا ہوتا ہے؟ مؤنث کے لیے ہوتا ہے، واحد کے لیے ہوتا ہے اور بعید کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تلکا کیا ہوتا ہے؟ تلکا واحد مؤنث بعید. بنا مائک انمیوٹ کرے 5 بار سب لوگ بولیں گے. تلکا کیا ہے؟ واحد مؤنث بعید. واحد مؤنث بعید. واحد مؤنث بعید. ٹھیک ہے، یہ 5 بار سب لوگ بولیں گے. تو یہاں پر اگر میں پوچھوں، اوکے مسز کوثر،
مجھے بتائیں مذکر اور مؤنث کے لیے بعید کا جب اشارہ کرتے ہیں واحد کے لیے تو کیا کیا کرتے ہیں؟ جی، ذالکا واحد مذکر بعید مذکر کے لیے، اور تل کا واحد مؤنث بعید. ویری گڈ، ماشاء اللہ. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا مذکر اور مؤنث کے لیے. ٹھیک ہے، اچھا اوکے، تو یہ ہو گیا مذکر اور مؤنث کے لیے. اب جیسے ہم نے ہؤلائی استعمال کیا تھا جمع کے لیے، اور ہم نے کہا تھا یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، سیم اسی طرح سے ہم یہ دیکھیں گے کہ جو جمع ہے یہاں پر بھی ایک ہی ورڈ آئے گا مذکر اور مؤنث کے لیے، دوز کے لیے. کیا آئے گا وہ؟ اولئک. ٹھیک ہے، اولئک. تو کیا ہوگا؟ اولئک یعنی دوز. اب یہ مذکر کے لیے، مؤنث کے لیے اولئک لفظ ہی آتا ہے. اولئک کیا ہو گیا؟ جمع مذکر مؤنث بعید. اولئک جمع مذکر مؤنث بعید. اولئک جمع مذکر مؤنث بعید. ٹھیک ہے، اچھا نسیم، اب مجھے تینوں بتائیں، مذکر مؤنث اور جمع کا، واحد کا، سارے بتائیں صیغے اس کے بعید کے. جی، قریب کا ہے واحد مذکر کے لیے. نہیں نہیں، قریب نہیں، بعید، بعید، صرف بعید. بعید کا، جی اچھا، بعید کا ہے مذکر کے لیے ذالکا واحد مذکر بعید، اور مؤنث ہے تل کا واحد مؤنث بعید، اور الائی کا جمع کے لیے ہے جمع مذکر مؤنث بعید. ویری گڈ، ماشاء اللہ. تو سب کو یہ چیز یاد ہو گئی؟ ٹھیک ہے، آپ لوگ جب کالم بنائیں گے تو آپ سارے بنائیں گے یہاں پہ ہاذا، ہاذہی، ٹھیک ہے، ذالکا، تلکا. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ پھر یہ ہؤلائی. ٹھیک ہے، اور یہاں پر یہ ہو جائے گا اولئک. ٹھیک ہے، اولئک. تو ہم نے کتنے پڑھے ٹوٹل؟ ہم نے 6 نئے جو ورڈز ہیں وہ انٹروڈیوس کیے آج. کون کون سے؟ ہاذا، ہاذہی، ذالکا، تلکا. ٹھیک ہے، یہ 4 یہاں پہ، اور جمع میں ہؤلائی اور اولئک. اچھا، ہم جب بھی کوئی اسم پڑھتے ہیں اس کی 4 پراپرٹیز معلوم ہونا مسٹ ہے، ہمارے لیے کمپلسری ہے. ٹھیک ہے، جنس کے اعتبار سے ہم نے دیکھ لیا مذکر بھی مؤنث بھی، ہے نا؟ جنس ہمیں پتا ہے نا. اگر میں پوچھوں ہاذا کیا ہے، مذکر یا مؤنث، تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ مذکر. مذکر ہے نا. ہاذہی کیا ہے؟ مؤنث. مونس. تو یہاں پہ تو مطلب ہمیں اسم جو ہے وہ مذکر ہے یا مؤنث پتا چل گیا. ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد ہمیں عدد پتا ہونا چاہیے. تو کیا ہمیں عدد پتا چل گیا؟ اگر میں کہوں ہؤلائی کی عدد کیا ہے، کیا بتائیں گے آپ؟ واحد جمع ہے. جمع الائی ہے. جمع ہے. اگر میں پوچھوں ذالکا عدد، واحد. 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 ٹھیک واحد ہے، چلے ہمیں 2 چیزیں پتا چل گئی، جنس اور عدد. اب وسعت کے اعتبار سے کیا ہے یہ، معرفہ یا نکرہ؟ معرفہ. معرفہ ہے یہ سارا. کیسے پتا چلا یہ معرفہ ہے؟ تمام اس میں اشارہ جو ہوتے ہیں وہ معرفہ ہوتے ہیں. ویری گڈ، ماشاء اللہ. کیونکہ یہ تو ہم بہت دن پہلے پڑھ چکے تھے کہ معرفہ کی جو ہم نے اقسام پڑھی تھی اس کے اندر ہم نے اسم الاشارہ دیکھا تھا کہ یہ کیا ہوتے ہیں، یہ معرفہ ہوتے ہیں. 3 چیز. اچھا، اب ہم جو یہ پڑھ رہے ہیں ہم یہ مبتدا کی جگہ پہ رکھ کے پڑھیں گے، ہے نا؟ اسی لیے پڑھ رہے ہیں نا. تو اب یہ بتائیں یہ مرفوع ہوں گے، منصوب ہوں گے، یا مجرور ہوں گے؟ مرفوع. مرفوع. ابھی کے لیے تو یہ مرفوع ہی ہے نا. کیوں؟ کیونکہ ہم مبتدا کی جگہ پہ رکھ رہے ہیں، ہے نا؟ ابھی کے لیے اس کو مرفوع سمجھیں. کیوں سمجھیں؟ کیونکہ ہم اسے مبتدا کی جگہ پہ رکھ رہے ہیں. تو اب ہمیں 4 پوائنٹس اس کے پتہ چل گئے. جی. 4 پوائنٹس ابھی پتہ چل گئے. اچھا چلیں،
ओके अच्छा एक बात बताएं, चारों पॉइंट्स पता चल गए, वो पॉइंट बाद में था लेकिन मैं सोच रही हूँ अभी बता दूं, नहीं तो कंफ्यूजन होता रहेगा, जिनको मालूम है वो सोचते रहेंगे। हमने जब मबनी पढ़ा था तब मबनी में हमने हाजा लिया था, जी लिया था ना। तो इससे क्या समझ में आया कि ये मरफू, ये मंसूब और ये मजरूर तीनों हालतों में कैसे होंगे? एक ही जैसे एक ही जैसे होंगे। ठीक है, तो ये तीनों एराबी हालत में हो सकते हैं लेकिन इनकी शक्ल चेंज नहीं होगी। लेकिन फिल वक्त क्योंकि हम इनको मुब्तदा की जगह ले रहे हैं तो ये क्या होंगे? मरफू। मरफू होंगे। ठीक है, वेरी गुड। अगर ये मंसूब की जगह आ रहे होते, मंसूब कब कब होता है इसम वो आगे चल के पढ़ेंगे, अगर ये मंसूब की जगह आ जाएगा तो ये मंसूब होगा लेकिन शक्ल इसकी ऐसी ही दिखेगी, हाजा ही दिखेगी, हाजी ही दिखेगी, तिलका ही दिखेगी, उलाइका ही दिखेगी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अगर मैं जी आप। पूछूं कि इनका स्टेटस क्या होता है तो आप कहेंगे ये मबनी होते हैं, लेकिन फिल वक्त अभी क्योंकि हम मुब्तदा पढ़ रहे हैं तो हमने इसे मरफू कहा क्योंकि अभी हम इसे एज अ मरफू ले रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इनकी हालत मरफू है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई, क्योंकि होते ये मबनी है लेकिन अगर हम जुमला इस्मिया बना रहे हैं और उसमें मुब्तदा की जगह आ रहे हैं तो ऑब्वियसली ये मरफू होंगे। अच्छा चलें, अब आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट काम आप लोगों के लिए, इनको मुब्तदा खबर बना के जुमला बनाना है, मुब्तदा प्लस खबर। ठीक है, और वो बन जाता है आपका जुमला। राशिदा आमिर, अगर मैं कहना चाहूं दिस इज अ बुक तो क्या हो सकता है? कुछ बना सकती हैं आप इससे या नहीं? नहीं तो नहीं कर दे, नो प्रॉब्लम। आप ही बना सकते हो। बनाइए। हाजा किताबुन। हाजा किताबुन, हाजा किताबुन। अच्छा अब इसके पार्ट्स भी बता दें, मुब्तदा खबर। आप ही हाजा जो है ये मुब्तदा है और किताब जो है ये खबर है। वेरी गुड माशाल्लाह। फजीला शौकत, ये मुसलमान है, ये मुसलमान है, मुस्लिम है। हाजा मुस्लिम। हाजा मुस्लिमुन, ये सौले है। कौन बताएगा? नसीम, ये सौले है, नेक है। हाजा सालिहुन। हाजा सौलिहुन। साजिदा आसिफ, ये मेहनती है। हाजा मुजतहिदुन। हाजा मुजतहिदुन, ये शाहीन, ये खूबसूरत है। हाजा जमीलुन। वेरी गुड माशाल्लाह। तो ये तो हाजा से बना दिया। ठीक है, अगर मैं मुअन्नस कहना चाहती हूँ, ठीक है, कोई लड़की है जिसको मैंने कहना चाहती हूँ कि ये स्टूडेंट है। अच्छा कौन बताएगा? उज़मा, अगर मैं कहना चाहती हूँ ये स्टूडेंट है लेकिन किसी मुअन्नस की तरफ इशारा करके बोलना चाहती हूँ, कैसे बोलूंगी? हाज़िही तालिबुन, तालिबातुन। फिर से हाज़िही सही। तालिबातुन। अच्छा ये बा को खींचा ना करें आप लोग, क्योंकि आपने देखा ना कि जमा के लिए भी यही लफ्ज इस्तेमाल होता है। ठीक है, तौलिबात हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा। तो ये इसका बहुत ख्याल रखें, तौली बतुन, बतुन बात तो नहीं करना। ठीक है, जी आप ही। अच्छा वेरी गुड। अच्छा उम्मे उम्मे ईमान, मैं कहना चाहती हूँ ये नेक लड़की है। जी नेक लड़की है। हाजिही सोलिहतुन। वेरी गुड माशाल्लाह। शाइस्ता, ये खूबसूरत है, ये लड़की खूबसूरत है।
हाजिही जमीलतुन। वेरी गुड माशाल्लाह। अच्छा शबीना कादिर, मैं कहना चाहती हूँ ये बैठी हुई है। हाज़िही जलसतुन। जालिसतुन। अच्छा रोबिया, मैं कहना चाहती हूँ ये लड़की मेहनती है। हाज़िही मुज्तहिदतुन। मुज्तहिदुन। अच्छा रिफत, मैं ये कहना चाहती हूँ ये स्टूडेंट्स हैं, दीज आर स्टूडेंट्स। आप ही मेहनती मेहनती के लिए मुश्ताहिदातुन क्या बोला, दोबारा बता देंगी? मुज्तहिदुन मुजक्कर और मुज्तहिदतुन मुअन्नस। ठीक है, मेहनती के लिए। लिख के बताओ। नहीं जी आप ही। आपकी बस लिखी है। ये तो आप लोगों ने वोकैबुलरी में बहुत किया होगा। आप ही याद आ गया, सॉरी। कोई बात नहीं। मुज्तहिदुन, ठीक है, और वहां पे गोलता लग जाएगा। अच्छा मैंने किसी से सवाल किया था, दीज आर स्टूडेंट्स, ठीक है, मुजक्कर। हाउला किससे पूछा? जी रिफत। हाउलाई मुज्तहिदूना। नहीं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स पूछा है, रिफत से पूछा है। बाकी माइक म्यूट करो। जी रिफत, दीज आर स्टूडेंट्स मुजक्कर। हाउलाई तुल्लाबुन। हाउलाई तुल्लाबुन। और अगर मैंने फीमेल स्टूडेंट्स मुअन्नस स्टूडेंट्स के लिए पूछा होगा तो? जी रिफत। हाउलाई तालिबातुन। वेरी गुड। ठीक है, दोनों के लिए हाउलाई इस्तेमाल होगा, वहां तुल्लाबुन होगा, वहां पर तौली बातुन होगा। अच्छा रिफत ने जवाब दिया ना। राशिदा, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुजक्कर के लिए कहना चाहती हूँ कि ये सब नेक हैं। हाउलाई सालिहूना। और अगर मुअन्नस के लिए कहना चाहती हूँ कि ये सब नेक हैं, ये औरतें हाउलाई सब। सालिहातुन। वेरी गुड माशाल्लाह। ठीक है। अच्छा अब मैं ये कहना चाहती हूँ नसीम कि वो, ठीक है, वो तालिबे इल्म है। मुजक्कर। जी मुजक्कर। हाजा तालिबुन। वो बईद के लिए क्या किया था? देख लें, नोट्स देख लें, लिखे होंगे ना अभी। जी जी। हम्म जालिका। वेरी गुड। तो क्या होगा? जालिका तालिबुन। ठीक है। और अगर मैं कहना चाहती हूँ कि वो मुअन्नस के लिए कहना चाहती हूँ कि वो स्टूडेंट है? तिलका तालिबतुन। तिल का तौली बतुन। वेरी गुड माशाल्लाह। नाइला, आप माइक अनम्यूट करेंगी? नहीं करेंगी। अच्छा ये अबू बकर के नाम से जो है, इन्होंने अभी तक अपनी आईडी चेंज नहीं की और फिर मुझे नाम लेना बड़ा अजीब लगता है। मिसेस, जी हाँ। आपी। आपका नाम बताएं, मैं हमेशा भूल जाती हूँ क्योंकि आप आती नहीं हो उस आईडी से। जी। हम्म सिदरा मुश्ताक। सिदरा सिदरा। सिदरा मुश्ताक। सिदरा मुझे ये बताएं। जी आपी। अच्छा सिदरा मुझे ये बताएं कि अगर मैं कहना चाहती हूँ कि वो लड़की नेक है। तिल का सालिहातुन। वेरी गुड। तिल का सॉलिहतुन। अच्छा 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 मिसेस कौसर, अगर मैं कहना चाहूँ कि वो तमाम लड़कियां नेक हैं। उलाइका हम्म सालिहातुन। उलैइका सॉलिहातुन। माशाल्लाह। तो ये इशारे सबको समझ में आ गए? अच्छा चलें, कशफ मुझे बताएं कि ये किताब है। हाजा किताबुन। अच्छा वो कुर्सी है। हाजा वो कुर्सियुन। वो कुर्सी है। वो जालिका
कुर्सियन। अच्छा अच्छा, बैग होता है ना, बैग, बैग की अरबी किसको पता है? हकीबा आपकी सरीरुन। हकीबत हकीबतुन, ठीक है, हकीबतुन। अब गोलता से क्या पता चला ये क्या है, मुज़क्कर या मुअन्नस? मुन्नस मुन्नस मुअन्नस है। हमारे यहाँ बैग खुला है हम बोलते हैं, लेकिन अरबी बैग खुली है बोलेंगे, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि ये बैग है तो मैं क्या इस्तेमाल करूंगी, कौन सा इशारा इस्तेमाल करूंगी? तिलका मोनस का। मुअन्नस का करूंगी। मैंने कहा ये बैग है, अच्छा ये वो पे ध्यान दें आप लोग, तिल का करूंगी या हाजी? हाजी हाजी हाजी, हाजी ठीक है। तो अब यहाँ पर ये चीजें आपकी क्लियर हो गई। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के पास आ रहा है, ठीक है, उसको समझना है, ठीक है। ये समझ लें कि ग्रामर में, ये मैंने पिछले बार भी थोड़ा सा बताया था लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, अब अच्छे से इसको समझ लें कि तमाम मखलूक जो है, ठीक है, तमाम मखलूक को अरबी अगर लिहाज से देखें तो दो हम कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। आकिल, वैसे मैंने थोड़ा सा आप लोगों को ब्रीफ किया था, है ना, और गैर आकिल। किस किस को याद है मैंने आकिल में क्या क्या चीजें बताई थी? जी इंसान इंसान, फरिश्ते और जिन। जिन और फरिश्ते। इंसान, जिन जिन और फरिश्ते, फरिश्ते, है ना। फरिश्ते। तो ये तीन जो होते हैं ये आकिल में आते हैं, इंसान, जिन और फरिश्ते, और बाकी तमाम चीजें गैर आकिल में आती हैं, चाहे वो जानवर हों, चाहे पेड़ हों, चाहे कोई नॉन लिविंग थिंग्स हों, तमाम चीजें गैर आकिल में आती हैं, इंसान, जिन और फरिश्तों को छोड़कर, ठीक है, गैर आकिल में आती है। अच्छा, आप लोगों को याद है जब मैं आप लोगों को मुअन्नस पढ़ा रही थी तब मैंने आपको कहा था कि गैर आकिल की जमा भी मुअन्नस में कंसिडर की जाती है, याद है आप लोगों को ये बात? जी आप ही। याद है? जी ठीक है, तो वो चीज अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। हमने कहा गैर आकिल, आकिल तो छोड़ दें, स्टूडेंट्स क्या होते हैं, आकिल या गैर आकिल? आकिल लड़कियां, आकिल, लड़कियां आकिल या गैर आकिल? आकिल। आकिल, कुर्सी आकिल या गैर आकिल? गैर गैर आकिल। किताब आकिल या गैर आकिल? गैर गैर आकिल। अच्छा, गाय आकिल या गैर आकिल? गैर गैर आकिल। अच्छा, सितारा, सितारा आकिल या गैर आकिल? गैर गैर आकिल। जिब्राइल, जिब्राइल आकिल या गैर आकिल? आकिल ओके, इबलीस आकिल या गैर आकिल? आकिल आकिल, ओके, फरिश्ता रसूल आकिल या गैर आकिल? आकिल। अच्छा, बैग, बैग बस आकिल या गैर आकिल? गैर आकिल। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर सबका, आकिल और गैर आकिल का? ठीक है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज लिखें कि गैर आकिल की जमा के लिए, माइक्स म्यूट करें और ये नोट डाउन करें, ठीक है। गैर आकिल की माइक म्यूट करें मुनीजा। गैर आकिल की जमा के लिए, ठीक है, गैर आकिल की जमा के लिए अरब सबसे पहले लिखें खबर, आप लोग उर्दू में लिख लीजिएगा, मैं रोमन में लिख रही हूँ, ठीक है। खबर, इशारा, ज़मीर, मौसूल, सिफत और फेल, फेल चलें उर्दू में लिख देते हैं, फेल, ठीक है। गैर आकिल की जमा के लिए अरब खबर, इशारा, ज़मीर, मौसूल, सिफत और फेल, उसके नीचे लिखें वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। गैर आकिल की जमा के लिए अरब खबर, इशारा, ज़मीर, मौसूल, सिफत और फेल वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने ब्रीफ किया भी था कि गैर आकिल की जमा जो होती है
وہ مؤنث کنسیڈر کی جاتی ہے. تو چاہے وہ خبر ہو، چاہے وہ اشارہ ہو، چاہے وہ ضمیر ہو، چاہے وہ موصول ہو، چاہے وہ صفت ہو، چاہے وہ فعل ہو، جو کہ ہم نے ابھی پڑھے نہیں ہیں چیزیں، ٹھیک ہے، لیکن ہم پڑھتے جائیں گے تو یہ والا رول رٹ لینا ہے، ٹھیک ہے. غیر عاقل کی جمع جو ہوتی ہے وہ واحد مؤنث استعمال کی جاتی ہے، چاہے وہ خبر میں ہو، اشارہ میں ہو، ضمیر میں ہو، موصول میں ہو، صفت میں ہو، فعل میں ہو، ٹھیک ہے. یہ اتنا لکھ لیں. ابھی جو جو پڑھتے جائیں گے، جیسے ابھی ہم خبر پڑھ رہے ہیں ہم وہ دیکھ لیں گے، اشارہ پڑھ رہے ہیں ہم وہ دیکھ لیں گے، یہ دو چیزیں دیکھیں گے. پھر انشاءاللہ جب ضمیر پڑھیں گے تو ضمیر میں دیکھیں گے، موصول میں، پھر صفت میں، پھر فعل میں، ہر جگہ یہ آپ کو کام آئے گا. ابھی ہم خبر اور اشارہ میں دیکھیں گے، ٹھیک ہے. اتنا سمجھ میں آیا سب کو جو لکھا ہے؟ اور ڈیٹیل میں انشاءاللہ سمجھاؤں گی. صرف اتنا یاد رکھیں کہ غیر عاقل کی جمع کے لیے عرب خبر، اشارہ، ضمیر، موصول، صفت اور فعل، یہ 6 چیزیں ہم نے لکھی ہیں، واحد مؤنث استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے. کیا مطلب ہوا اب اس کو ہم اچھے سے دیکھیں گے. اچھا، میں نے کہا the students are new، ٹھیک ہے. اب یہ اسٹوڈنٹس یہ بتائیں مجھے عاقل ہے یا غیر عاقل؟ عاقل. عاقل عاقل ہیں، ٹھیک ہے. نیو کے لیے لفظ ہوتا ہے جدید، ہے نا. تو اب مجھے بتائیں کون بتائے گا؟ فوزیہ جاوید مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اس کو بنا دیں، سینٹنس بنا دیں، the students are new. یہ علی کے ساتھ بنے گا نا؟ آپ بتائیں کیا مبتدا کبھی الف کے بنا آ سکتا ہے؟ اب سوری ال کے بنا آ سکتا ہے؟ جب نہیں، وہ اس میں تو نہیں آئے گا. طالب جدید. اچھا، افشار ریاض آپ ٹرائی کریں گے؟ الطالبون جدیدون. الطالبون جدیدون، ٹھیک ہے. اچھا مسز کوثر، الطالبون کے علاوہ کیا استعمال کر سکتے ہیں؟ ویسے ٹھیک ہے افشا، الطالبون ٹھیک ہے جی. جی مسز کوثر، الطالبون کے علاوہ کیا استعمال کر سکتے ہیں جمع کے لیے؟ الطالبون مطلب کیا ہے اس کا؟ سمجھے نہیں میم، اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ اسٹوڈینٹس کے لیے الطالبون کے علاوہ بھی کچھ جمع استعمال کرتے ہیں نا ہم. اسٹوڈینٹس کی جمع کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں؟ طالب کی جمع. اچھا ایک بات سمجھ لیں کہ جب جس سے سوال کیا جائے کوشش یہ کیا کریں کہ وہی جواب دیں، ٹھیک ہے. نئے کانسیپٹس ہوتے ہیں، سمجھنے میں ٹائم لگتا ہے، ٹھیک ہے، تو ان کو تھوڑا سا وقت دیں کہ وہ صحیح جواب دے سکیں، ٹھیک ہے. تو باقی مائکس میوٹ نہ کیا، ان میوٹ نہ کیا کریں. جی مسز کوثر کیا ہو جائے گا؟ جی طلاب الطلاب جدیدون سوری. ہاں ویری گڈ، ٹھیک ہے. تو الطالبون جدیدون بھی ٹھیک ہے، الطلاب جدیدون بھی ٹھیک ہے، دونوں ہوتے ہیں، بلکہ اس کی ایک دو اور بھی جمع ہے، ٹھیک ہے. تو الطلاب جدیدون بھی ٹھیک ہے، اور الطالبون جیسے کہ افشا نے بتایا تھا وہ بھی ٹھیک ہے. اچھا یہاں تو ہم نے جدیدون استعمال کیا کیونکہ یہ کیا تھا؟ عاقل. اب یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں، اگر میں نے کہا the pen is new، ٹھیک ہے، ایک پین کی بات ہو رہی ہے. نسیم the pen is new. القلم جدید. ویری گڈ، القلم جدید. اچھا راشدہ 2 قلم نئے ہیں. القلمانی جدیدانی. القلمانی جدیدانی، ٹھیک ہے. اگر میں کہوں بہت سارے پینس نئے ہیں، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ آپ لوگوں کو بولنے سے پہلے میں کانسیپٹ کلیئر کر دوں، کیونکہ کچھ کا کلیئر ہوگا کچھ کا نہیں ہوگا، کنفیوژن ہو جائے گا.
صرف یہ بتائیں مجھے کہ پینس کا جمع کیا ہوتا ہے؟ اقلام. اقلام. ٹھیک ہے، اقلام. ٹھیک ہے، ہم اسے مبتدا بنا رہے ہیں، ال لگائیں گے، یہاں پہ اس کو مرفوع کریں گے، الاقلام. اب یہ عاقل ہے یا غیر عاقل؟ غیر عاقل. یہ واحد ہے، مثنیٰ ہے یا جمع؟ جمع. ہم نے کیا پڑھا تھا کہ غیر عاقل کی جمع کے لیے سب سے پہلا پوائنٹ کیا لکھا تھا؟ واحد مؤنث استعمال کرتے ہیں، سب سے پہلا پوائنٹ خبر واحد مؤنث خبر آئے گی. ہے نا، خبر. تو ہم جو خبر استعمال کریں گے اس کی، وہ کون سی کریں گے؟ واحد مؤنث. واحد مؤنث. تو جدید کا واحد مؤنث کیا ہوگا؟ جدیدۃ. جدید. آپ کو کہنا ہے کہ the pens are new، بہت سارے پینز ہیں، نئے ہیں، تو اس کی عربی ہوگی الاقلام جدیدتن. الاقلام جدیدتن. اگر میں کہنا چاہوں، شائستہ بانو، مائکس میوٹ کریں تمام لوگ. شائستہ بانو، اگر میں کہنا چاہوں کہ دروازے کھلے ہیں، دروازے کھلے ہیں، الابواب مفتوحة. مفتوح الابواب مفتوح. مفتوحتن. مفتوح نہیں آئے گا، حتا مفتوح. مفتوح نہیں آئے گا، مفتوحتن آئے گا. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا سب کو؟ یہ چیز سمجھ میں آئی؟ اچھا، اب یہاں پر یہ تو خبر کی بات ہو گئی، سمجھ میں آیا سب کو کہ مبتدا اگر غیر عاقل کی جمع ہے تو اس کی خبر کیا آئے گی؟ واحد مؤنث آئے گی. اوکے، ٹھیک ہے. اچھا، اگر میں کہوں، اوکے، اگر میں کہوں دس از اے موسک، فوزیہ جاوید، یہ یہ مسجد ہے. مسجد ہے، یہ مسجد ہے. یہ مسجد ہے. ہاذا مسجد. ہاذا مسجد. ہاذا مسجد. ویری گڈ، ویری گڈ. یہ مسجد ہے، ہاذا مسجد. اچھا کشف، مجھے یہ بتائیں کہ یہ دو مسجدیں ہیں. اچھا، دو کا تو ہم نے کیا نہیں. اب میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بہت ساری مسجدیں ہیں. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ جو اشارہ آئے گا، چلے مائک میوٹ ہی رکھیں. یہاں پہ جو اشارہ آئے گا، مجھے یہ بتائیں، ہم نے سیکنڈ پوائنٹ کیا پڑھا ہے اس میں؟ غیر عاقل کی جمع کے لیے عربس. سیکنڈ پوائنٹ کون سا پڑھا ہے خبر کے بعد؟ اشارہ. اس میں اشارہ. اشارہ. اب یہ بتائیں مساجد کیا ہے؟ عاقل یا غیر عاقل کی جمع؟ غیر عاقل. تو غیر عاقل کی جمع میں یہاں پہ کون سا اشارہ آئے گا؟ حاضی. حاضی. کیوں آئے گا؟ کیونکہ وہ واحد مؤنث ہے. ٹھیک ہے، واحد مؤنث کا اشارہ ہے، تو ہم اسے کہیں گے حاذہ مساجد. حاذہ، سوری، مساجد. کسی نے پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا؟ مساجد کیوں کر دیا میں نے اسے؟ غیر منصرف. جمع ہے نا. غیر منصرف کون سے والے اس میں آتا ہے یہ؟ غیر منصرف ہے مساجد فرائض، جو اس وزن پر آئے گا اور یہ تنوین کو قبول نہیں کرتا. ویری گڈ. ٹھیک ہے، مساجد، مکاتب، یہ جو ہوتے ہیں یہ کیا ہوتے ہیں؟ یہ غیر منصرف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تنوین نہیں لیتے، تو کیا ہو جائے گا؟ حاذہ مساجد. اچھا، اگر میں کہنا چاہوں کہ یہ پینز ہیں، یہ پینز ہیں، قلم ہیں، بہت سارے قلم ہیں،
تو کون بتائے گا؟ آمنہ، حفیظ؟ هذه اقلام. هذه اقلام. ٹھیک ہے. اچھا اور کیا کریں اس میں ہم؟ چلیں اعراب ہم نے دیکھ لیا اس کا. ٹھیک ہے، یا تمام اس یہ مبنی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے اس میں ایک امپورٹنٹ چیز یہ دیکھ لی کہ یہ جو غیر عاقل کی جمع ہوتی ہے وہ مؤنث کنسیڈر کی جاتی ہے، خبر میں، اشارہ میں، دونوں میں ہم نے دیکھ لیا. ٹھیک ہے. اچھا اگر میں کہنا چاہوں کہ وہ کتابیں ہیں، سدرا وہ کتابیں ہیں، سدرا ہی نام بتایا تھا نا بیٹا آپ نے؟ چلیں کشف آپ بتائیں. وہ کتابیں ہیں. کشف، نائب، فضیلہ، شوکت. جی ابھی. جی وہ کتابیں ہیں. وہ تلک کتابن. کتابیں. کتابون ابھی. تلک کتابون. کتابونا. کتابونا کچھ ہوتا ہے ورڈ؟ ہم نے کیا پڑھا تھا؟ اونا اینا کس میں لگتا ہے موسٹ آف دا ٹائم؟ یاد کریں کس میں لگتا ہے؟ جمع مذکر. سب پرانا بھول رہے ہیں کیا آپ لوگ؟ اگر پرانا بھولیں گے تو نیا آگے نہیں بڑھ پائیں گے. جمع صفات سالم صفات مذکر. صفات میں لگتا ہے، جیسے صالح، جیسے جالس، جیسے کہ مسلم، مومن، یہ صفات ہے نا، ان میں اونا اینا لگتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ادروائز ہم جمع مکسر استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. میں کیا ورڈ یوز کر رہی تھی؟ کتاب. ہاں، کتاب کا جو جمع ہوگا وہ مکسر ہوگا. ٹھیک ہے، سالم نہیں بنے گا کیونکہ موسٹلی وہ صفات کا بنتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا. تو کیا بنے گا؟ یہ ہم لاسٹ جی ہوگا ابھی. انشاءاللہ پھر کلاس اوور کریں گے. جی تو قلم کا کیا، کتاب کا کیا بنے گا؟ کتب. کتاب کا بنے گا کتب. ٹھیک ہے. تو کتاب کا کتب بنے گا. اور ہم نے کیا کہا تھا کہ جب غیر عاقل کی جمع ہوتی ہے تو یہاں پہ اشارہ کون سا آئے گا؟ واحد مؤنث کا. ٹھیک ہے. اشارہ تو آپ نے صحیح لگایا، تو کیا ہو جائے گا؟ تلک کتب. تل کا کتبن. ٹھیک ہے. تو ساری چیزیں کلیئر ہو گئی؟ جی ابھی. ٹھیک ہے. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں آپ کو مثنیٰ بتائیں گے ہم. ٹھیک ہے. لیکن اس پہ زیادہ پریکٹس نہیں کریں گے، صرف آپ کو بتا دیا جائے گا انشاءاللہ ان کا کیا ورڈز ہوتے ہیں جو استعمال ہوتے ہیں. ہم نے آج کی کلاس میں دیکھا کہ کس طرح سے اسم الاشارہ استعمال کیا جاتا ہے. ہم نے قریب کا دیکھا، واحد کا اور جمع کا مذکر مؤنث. ہم نے بعید کا دیکھا، واحد جمع مذکر مؤنث. 6 کل ہم نے پڑھے. ٹھیک ہے. ہاذا، ہاذہی، ہاؤلائی، ذالکا، تلکا، اولئکا. یہ آپ لوگوں کو ایسے ہی بالکل اچھے سے یاد ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. کون سا واحد ہے، کون سا جمع ہے، کون سا مذکر ہے، کون سا مؤنث ہے، کون سا قریب ہے، کون سا بعید ہے. ہم نے ان جو اسم الاشارہ پڑھے، ہم نے ان کی چاروں پراپرٹیز دیکھ لی، جنس کے اعتبار سے، عدد کے اعتبار سے، وسعت کے اعتبار سے اور اعراب کے اعتبار سے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پھر ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ہم انہیں استعمال کریں گے، جیسے ہاذا طالبن، ہاذہی طالبتن. ٹھیک ہے. ہؤلائی طالباتن ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور وہاں پہ اگر ہم طلاب استعمال کر رہے ہیں تو طلاب ہو جائے گا. طالبون طلاب دونوں ہی ہوتا ہے لیکن موسٹلی طلاب استعمال کیا جاتا ہے. پھر ہم نے یہاں پر یہ دیکھا کہ بہت امپورٹنٹ چیز جو ہم نے آج پڑھی، ٹھیک ہے، کہ عاقل اور غیر عاقل کے حساب سے مخلوق کو ڈفرینشیٹ کیا گیا ہے، کیٹیگرائز کیا گیا ہے.
غیر عاقل کی جو جمع ہوتی ہے اس میں چاہے وہ خبر ہو، اشارہ ہو، ضمیر ہو، موصول ہو، صفت ہو یا فعل ہو، واحد مؤنث استعمال کیا جاتا ہے. جیسے ہم نے کہا الاقلام، اگر ہم الاقلام استعمال کر رہے ہیں تو وہاں پر ہم جدیدون استعمال نہیں کریں گے بلکہ جدیدتن استعمال کریں گے، کیونکہ واحد مؤنث جدیدتن ہوتا ہے. اسی طرح سے جب ہم اشارہ استعمال کریں گے تو ہم نے کہنا ہے کہ اقلام، ٹھیک ہے، یہ اقلام ہیں، یہ پینز ہیں، تو ہم یہاں پہ جو استعمال کریں گے وہ ہی استعمال کریں گے، ہی اقلام. ٹھیک ہے، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ غیر عاقل کی جمع کے لیے مؤنث استعمال کیا جاتا ہے، چاہے وہ خبر ہو چاہے وہ اشارہ ہو. قرآن میں بھی آپ کو اسی طرح سے ملے گا. ٹھیک ہے، اور ٹھیک ہے، یہی ساری چیزیں پڑھی ہیں. ٹھیک ہے، پریکٹس کرنا ہے انشاءاللہ بہت اچھے سے، اور اپنے کانسیپٹس کو کلیئر کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور تمام پرانا یاد رکھنا ہے، پرانا نہیں بھولنا، پرانا بھولیں گے تو بڑا مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ساری چیزیں کلیئر، کوئی کنفیوژن، کوئی بات؟ چلے، ویسے بھی گروپ آپ لوگوں کے لیے اوپن رہتا ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے، بچیاں بہت محنت کر رہی ہیں، آپ لوگ بھی بہت محنت کر رہے ہیں، اسی طرح سے محنت کرتے جائیں اور ایک دن قرآن کے ہر ایک لفظ کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے انشاءاللہ آپ لوگ. ٹھیک ہے جی، اجازت دیں. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.